अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली का जो अभी मुख्तसर का जो सेशन था उसमें मेरी रियासत के तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जो अश्योरेंस दिया था कि वक्फ प्रॉपर्टियों पे मैं संजीदा हूँ और इसको पूरों को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ हिकमतें मैं भी तैयार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि कल शाम में गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो भी जारी हुआ, जियो नंबर 15 जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से जारी हुआ। मैं हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू व मशकूर हूँ। मैं आपसे इजहार तशक्कुर करता हूँ। आपने जो काबिल तारीफ़ एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया उसकी मैं कदर करता हूँ और मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ और उनकी कैबिनेट का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। ये जियो निकालने में खुसूसन मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे जुर्रतमंद हिम्मत वाले चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। मैंने 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस मेरे आबा व अजदाद से लेकर आज तक तमाम चीफ मिनिस्टरों के दौरों को देखा है, लेकिन किसी में भी इस तरीके की जियो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत सिर्फ तेलंगाना के वज़ीर आला, तेलंगाना अलहदा रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसे अक़लियतों के दोस्त, मैं तो अक़लियतों के मसीहा होने का आपको खिताब दूंगा और KTR साहब का भी ममनू मशकूर हूँ और जिन लोगों ने भी असम्बली में ये क्वेश्चन को रेज़ किया मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ। और जहाँ तक ना सिर्फ ये जियो बल्कि इसमें जो ऑटो लॉक सिस्टम का जो KCR साहब ने 22A रजिस्ट्रेशन एक्ट को जो लागू किया 1908 का जो एक्ट बने हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके तहत इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको अवेल करते हुए वक्फ प्रॉपर्टियों को 100% 100% बचाया जा सकता है। अगर वक्फ जायदादों को सेव करना हो तो इस तरीके के संजीदा डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़बानी दावे करने वाले कई चीफ मिनिस्टरों के दौरों को हमने देखा है और उन्हीं की वजह से 70 सालों में तेलुगु देशम और कांग्रेस जैसी हुकूमत जो इस रियासत, इस यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुकूमत की सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की तबाही व बर्बादी की तरफ लेकर गई है। तेलंगाना अलहदा रियासत जब से कायम हुआ, बिल्कुल हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब बहुत ज़्यादा संजीदा है। मैं ये जियो में जिस तरीके के आपने लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, जिस तरीके का आपने हिकमत इस्तेमाल की, 22A का जो आपने तमाम डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट हो, पंचायत हो, म्यूनसिपल हो और जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, तमाम को ये अहकामात आपने जो जारी किए, मैं आपका बेहद ममनू मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह हम वक्फ बोर्ड के एक मेंबर होने के नाते वक्फ बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड को तमाम डिस्ट्रिक्ट ज़िले के सतह पर तमाम लोगों को जारी करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब CM साहब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये जियो जारी किया। मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ और मैं एक बात साफ तौर पर अपोजिशन लीडरों को ये बात बता देना चाहता हूँ। अपोजिशन लीडरों में जैसे कि एक साबिका मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर है, बहुत बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात आए, अक़लियतों को वक्फ की जायदाद की बात आए। मैंने जो कारनामा किया किसी ने नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा उनको फिलौक़त अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौरों में जितना वक्फ जायदादों को तबाह व ताराज किया गया, आज हम जहाँ भी जाते हैं मसाजिदें वीरान हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वक्फ जायदादों पर काबिज़ है। ये सब आपकी मदद है, आप ही की वजह से ये काम अंजाम हुआ। आप ही के दौरों के चीफ मिनिस्टरों ने ये काम किया, आप ही की जमातों के चीफ मिनिस्टरों ने संजीदगी कभी नहीं दिखाई वक्फ जायदाद के मसले पे। और मैं गौर कर रहा था उनका एक हमारे एक उनका स्टेटमेंट आया, एक वीडियो उनका जारी हुआ जिसमें कहते हैं कि तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव संजीदा नहीं है। अरे हमारे जो भी फॉर्मर मिनिस्टर साहब है, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता, मैं साफ तौर पे आपको ये बात बता दूं, क्योंकि आपने जो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बात की,
آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے ساتھی کو آپ کے ہی ذریعے سے لین کوہلز کو تعمیر کیا گیا. اور جہاں تک حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یہ سب میل ملاوٹ آپ لوگوں کے دور میں ہی ہوئی, اور آپ ہی کے دور میں ایک سی او کو یہاں پر زبردستی یہاں پر لا کر بٹھایا گیا تھا, اور آپ ہی کے دور میں لین کوہلز کو حسین شاہ ولی درگاہ کو ان کے ذریعے دکھا کر اس کو برباد کیا گیا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہماری حکومت نے ایسے کام کی, ہم نے سنجیدگی سے ایسے وقف پراپرٹی کو چھڑا کر دیا. ارے یہ بات آپ انہی لوگوں کو کہیں جنہیں معلومات نہیں, جنہیں صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بھٹکانا چاہتے ہیں. آپ کی سنجیدگی میں بتا دوں, یہ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ وشاکھاپٹنم میں نوٹیفائڈ گزٹ وقف لینڈ ہے, اور یہ 30/11/1962 کو اس کا انڈم ہوا, اور یہ گزٹ نمبر 37 ہے, گزٹ نمبر 37 ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ نے اس پیریڈ میں جو جیو جاری کیا تھا وہ جیو نمبر 239 ہے, اور یہ جیو جو 22/3/1999 کا تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ, آپ احباب جیو نمبر 711 کو بھی اس کو استعمال کیا گیا. HNPCL اور NTPC کے تحت ڈسٹرکٹ کلیکٹروں کو آپ جو مینیج کی بات بتا رہے ہیں, ہم سنجیدگی سے وہ سالو کریں. یہ آپ سالو نہیں کرے صاحب, آپ کی حکومت سالو نہیں کری ہے, یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکشن آیا تھا, آپ کو مجبوری کے تحت یہ کام کرنا پڑا. اور مجبوری ایسی کیا مجبوری آ گئی, جو مجبوری کورٹ کے ڈائریکشن ہے. آپ کو سپریم کورٹ کا اس میں اپیل نمبر بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں, 4372 اینڈ 1985 کا جو سپریم کورٹ کا جو آپ کو ڈائریکشن آیا تھا 21/12/1998 میں, آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے جیو نمبر 10 7 مارچ 2018 کو آپ نے جو جاری کیا, 5381 ایکڑ یہ لینڈ تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے وقف بورڈ کو پورے لینڈ واپس کر دیا, ہم نے وقف بورڈ کو ایک پیسہ دلا دیا, ارے شبیر صاحب آپ یہ بات انہی لوگوں کو بتائیں, کیونکہ اس وقت یہ جو لینڈ آپ نے واپس کیا وقف بورڈ کو, جو 500 ایکڑوں پر مشتمل ہے, جب اس وقت اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 1 ایکڑ کی ویلیو زمین کی کیا تھی معلوم ہے؟ 1 ایکڑ کی ویلیو 52 لاکھ تھی, مگر وقف بورڈ کو پے کتنا گیا 1 ایکڑ پہ؟ صرف 2,25,000. 2,25,000 ٹوٹل وقف بورڈ کو 52,42,11,955 روپے دیے گئے. وقف بورڈ کو اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ, ایک بہت بڑا اماؤنٹ وقف بورڈ کو نقصان اٹھانا پڑا صرف آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے. آپ بول رہے ہمارا یہ فیصلہ اس میں لکھا گیا, تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا. آپ نے جو اماؤنٹ وقف بورڈ کو پے کیا صرف 2,25,000. جس پیریڈ میں آپ نے یہ اماؤنٹ دیا, اس پیریڈ میں اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی, وہ اس کا لینڈ کی جو قیمت تھی 1 ایکڑ کی 52 لاکھ روپے. 52 لاکھ. اور ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی جو شیخ مدار صاحب کو سی او بنا کے یہ کام لیے, اور اچانک چھایا رتن جیسی قابل ترین میڈم کا ٹرانسفر ہو گیا اسی رات کو جس وقت یہ کام ہوا. یہ بات ذرا سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کی بات ضرورت ہے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے, اقلیتوں کے دوست ہیں, ان کی دوستی کو آپ کبھی نہیں جانے. آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لفظوں میں پھرا کر بات کرتے ہیں, لفظوں سے بات مت کیجیے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ چیف منسٹر ہے. ایک سنجیدہ چیف منسٹر کا ثبوت اس بات سے بھی دیا, انہوں نے آئمہ حضرات کو 70 سالوں میں, آپ کے پارٹی کے تو اتنے سی ایم بنے, بڑے قابل ترین چیف منسٹر بنے, کیا کیے, اقلیتوں کو کیا دیے. یہ ریاست تلنگانہ علیحدہ ہونے کے بعد میرے پارٹی کے صدر, میری پارٹی کے سپریمو, ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا چندرشیکھر راؤ صاحب نے آئمہ حضرات کے لیے ہنرم جاری کیا, مسجدوں کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈ جاری کیا. نہ صرف یہ جاری کیا بلکہ مدرسوں میں آڈیٹوریم کی تعمیر کی, یتیم خانے کی بڑے پیمانے پر تعمیر جاری ہے.
آپ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں. میں سمجھوں گا اگر تاریخ کے اوراق میں اگر کسی چیف منسٹر کا نام, اگر کسی چیف منسٹر کو اگر اقلیتوں کا دوست اور مسیح کہا جائے تو وہ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب ہے. میں صاف طور پر یہ بتا دوں کہ CR صاحب جب سے تلنگانہ ریاست نئی ریاست بننے کے بعد اس ریاست کو اگر اس کا بیڑا اٹھائے ہیں تو KCR صاحب جیسے سنجیدہ چیف منسٹر نے اقلیتوں کا جب سروے نکالا تو اقلیتوں کی پسماندگی میں, اقلیتوں میں سب سے زیادہ اگر پسماندگی ہے تو تعلیم میں ہے. تعلیم اقلیتوں کو پسماندگی سے اٹھا سکتی ہے بول کر میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے ایک تعلیمی انقلاب برپا کیا. اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول 100 میں ریسیڈینشل 204 صرف اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول قائم کیے, جہاں پر آج 1 لاکھ سے زیادہ اقلیتیں تعلیم حاصل کرے. آپ کا ریکارڈ بتائیے صاحب. آپ یہ باتیں الجھا کر چیف منسٹر کو غیر ضروری کاؤنٹر کرنے کا چھوڑ دیجئے. آپ کے ڈھوکلے وعدے, آپ کی ڈھوکلی حکومت کے ایسے کوئی کام ہونے والے نہیں. ہم نے 70 سالوں تک اس ریاست کی حکومت کانگریس کے ہاتھ میں رہی اور تیلگو دیشم کچھ پیریڈ تک تیلگو دیشم بھی کرتی رہی, لیکن کبھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی. لیکن میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اقلیتوں کی تعلیمی بیڑا اٹھایا بلکہ ان کے عبادت گاہوں کی تعمیر کے مسئلے میں بھی سنجیدگی دکھائی. نہ صرف مدرسوں میں بھی, آپ کے پیریڈ میں نوجوانوں کو, بے خصوص نوجوانوں کو اٹھایا جاتا تھا. آپ کے دور میں مدرسوں پر لیبل لگائے جاتے تھے. آج ہمارے چیف منسٹر نے اس سیکولرزم کا ثبوت دیا کہ مدرسے کے اینیول ڈے اٹینڈ کیے, مدرسے کے بچوں کے ساتھ اپنا وقت بتایا, مدرسے کو دورہ کیا, مدرسوں کے بچوں کو, مدرسوں کے اساتذہ کو اپنے پاس نہیں بلایا, خود گئے. ہم نے خود گئے, ہمارے چیف منسٹر مدرسے کا دورہ کیے, دینی مدرسے کا, ہماری 400 سالہ قدیم اسلامک یونیورسٹی کا دورہ کیا. آپ سنجیدگی بات کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں چیف منسٹر کے سیکولرزم پر آپ سوال اٹھائیں گے, یہ ہونے والا نہیں. اور آپ کے یہ ڈگلے باتوں سے نہ کچھ ہوگا نہ آپ پھر سے اٹھ کر آئیں گے. آپ کو میں اس بات کی صاف طور پر اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں کانگریس گورنمنٹ کبھی سنجیدہ نہیں تھی. آپ یہ باتیں نکال دیجئے, ہم نے ایسا کیا, ہم نے ویسا کیا. میں پورے پروف کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ اس بات کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کے پورے بیان کو سننے کے بعد میں نے یہ بات جاری کی ہے. میں خصوصاً ان سب لوگوں کا تو کاؤنٹر ہوتا ہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نہ صرف ایک اقلیتوں کے دوست ہے, ایک ہمدرد انسان ہے, جنہوں نے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے میں بھی اپنی سنجیدگی دکھائی. شادی مبارک کے نام پہ بے سہارا, یتیم, ضعیف لوگوں کے بارے میں, ہینڈی کیپ لوگوں کے بارے میں آسرا پینشن لایا, اور نہ بیواؤں کے لیے بھی آپ نے ایک سنجیدگی سے آسرا اسکیم کو قائم کیا. یہ تمام چیزیں, یہ درد رکھنے والا اگر کوئی چیف منسٹر ہے جو عوام کی پسماندگی کو دور کرنے کا خیال رکھتا ہے, تو میں کہوں گا یہ پورا معاملہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کو جاتا ہے. جیسے کہ اور ظاہر سے میں کہوں گا اوورسیز اسکالرشپ کے نام پہ بھی آپ نے جو 20-20 لاکھ روپے نان ریفنڈیبل جو ابراڈ میں جا کر تعلیم حاصل کرنے, ان کو بھی جاری کیا. اور میں اور زیادہ آپ کو یہ کہوں کہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی مستحکم کرنے کے لیے بہت زیادہ عہدے بھی عطا کیے. میں وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں, جنہوں نے وقف پراپرٹیوں کو سیو کرنے کے لیے اپنی سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے جیو 15 کو جو جاری کیا, وہ بہت ہی قابل تعریف کارنامہ رہا, جس کا میں اور ووٹ کے تمام لوگوں کی طرف سے میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, جس میں آپ نے یہ سنجیدگی